وہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا گویا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی اور ملک میں چہار سو امن ہی امن تھا۔ مجرم جرم کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا اور ہر دفعہ مایوس ہوتا، اور لوگ اپنی جان اور مال کی حفاظت سے مطمئن تھے۔ ہر روز بادشاہ کے دربار میں حاجت مند آتے اور بادشاہ ان سب کی ضروریات کو پورا کرتے۔ لوگ بادشاہ کی سخاوت اور فیاضی کے باعث خوشی خوشی لوٹتے اور بادشاہ کے چہرے پر پھیلا اطمینان مزید بڑھ جاتا۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ شہزور۔ بادشاہ سلامت اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کو ہر وقت رعایا کے ساتھ انصاف کی تلقین کرتے تھے، لیکن شہزادہ شہروز اس کے برعکس تھا۔ ان کو اپنے والد کا اس طرح سے نصیحت کرنا بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آج خلاف معمول شہزادہ شہروز بادشاہ سلامت کے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک درباری بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور آداب بجا لانے کے بعد بولا، بادشاہ سلامت، کوئی حاجت مند آپ سے ملنے آیا ہے۔ بادشاہ نے اسے اندر لانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی وہ شخص اندر داخل ہوا تو بادشاہ سلامت کے قدموں میں گر گیا اور زار و قطار روتے ہوئے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، انصاف انصاف، مجھے انصاف چاہیے۔ پورے دربار میں سکوت طاری ہو گیا۔ بادشاہ نے اٹھ کر اس کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہنے لگا، برخوردار، ٹھہر، تم ہمیں اپنے ساتھ کی گئی زیادتی بتا، ہر مجرم کو اس کے جرم کا بدلہ ضرور دیں گے۔ وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب اور کمزور آدمی ہوں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں سوائے اپنے ایک جوان بیٹے کے جو میری بہت خدمت کرتا تھا۔ مگر یہ کہہ کر اس کی ہچکیاں بند گئی۔ مگر کیا؟ بادشاہ نے بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ پورے دربار میں پہلے تو سکوت طاری تھا، مگر اب تو جیسے سب پر سکتہ ہی طاری ہو گیا۔ مگر بادشاہ سلامت، کل میں اور میرا بیٹا جنگل کی طرف گئے۔ میرا بیٹا تو وہاں بیٹھ کر لکڑیاں کاٹنے لگا اور میں آس پاس کے درختوں میں سے جڑی بوٹیاں تلاش کرنے لگا۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔ پھر بادشاہ سلامت کی بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے ایک گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچا، مگر یہ دیکھ کر میرا پورا بدن لرز کر رہ گیا کہ مجھ سے پہلے اس اندھی گولی کا نشانہ میرا بیٹا بن چکا تھا۔ جسم سے تیزی سے بہتا ہوا خوش اور خون آلود کپڑے۔ بادشاہ کی حیرت اور صدمے میں ملی جلی آواز آئی، بادشاہ سلامت، آپ کے دربار سے کوئی بغیر انصاف کے نہیں جاتا۔ مجھے بھی انصاف چاہیے۔ ضرور تمہیں انصاف ملے گا، مگر کیا تم مجھے اپنے بیٹے کے قاتل کا نام بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا۔ بادشاہ سلامت نے اس بوڑھے سے سوال کیا تو بوڑھا کہنے لگا، جی بادشاہ سلامت، میں نے اس سے اسی وقت اس قاتل کا نام پوچھا تھا۔ پورے کے پورے دربار میں سکون طاری تھا اور ہر کوئی قاتل کا نام سننے کے لیے بے چین تھا۔ وہ شخص بولا، بادشاہ سلامت، وہ قاتل آپ کا بیٹا شہزادہ شہروز ہے۔ بادشاہ کا چہرہ شدت غم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، جی بادشاہ سلامت، وہ آپ ہی کا بیٹا تھا۔ شہزادہ شہروز کا رنگ بالکل زرد اور اس کا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ سلامت کی آواز دربار میں گونجی، تمہیں ضرور انصاف ملے گا، اور ایسا انصاف ملے گا کہ پوری دنیا اس انصاف کو یاد کرے گی۔ بادشاہ سلامت نے خادم کو حکم دیا کہ وہ آج شام کو پورے ملک میں منادی کرتے کہ جس کو آج بادشاہ کا انصاف دیکھنا ہے وہ آج شام کو میدان میں جمع ہو جائے۔ لوگوں میں چمگوئیاں ہونے لگیں۔ کوئی کہتا کہ بادشاہ کا ایک ہی تو بیٹا ہے اور بادشاہ سلامت اس سے محبت بھی تو بہت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا کہ اس بوڑھے کو بادشاہ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ بھی ہے بادشاہ سلامت کتنے انصاف پسند ہیں، ذرا سی بھی حق تلفی برداشت نہیں کرتے۔ اب اللہ ہی جانے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ کچھ اچھا ہی فیصلہ کریں۔ غرض کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ، مگر ہوتا تو وہی جو انصاف کہتا ہے۔ شام ہوتے ہی پورا مجموعہ ایک میدان میں جمع ہو گیا۔ انسانی سروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا، ایسے لگتا تھا کہ یہاں صرف انسانی سر ہی سر ہوں۔ اتنے میں بادشاہ آ گئے۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں کہ نہ جانے کیا فیصلہ ہوگا، کیونکہ بادشاہ کی صرف ایک اولاد تھی
اور ایک اولاد کے لیے اس طرح کا فیصلہ کرنا بہت دم خم کی بات تھی۔ اتنے میں بادشاہ سلامت کی آواز گونجی، جی تو میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، السلام علیکم۔ ہاں تو آج کا دن انصاف کا دن ہے۔ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے تو میں اس کی لغزش کو معاف کر دوں گا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تو اپنے بیٹے کی وہی سزا تجویز کروں گا جو انصاف کہے گا، اور میں نے اس فیصلے کو کل تک مؤخر بھی اس لیے نہیں کیا کہ میری موت آئی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ سب لوگ بادشاہ کے اتنے بڑے حوصلے پر حیران تھے۔ بادشاہ سلامت بولے، جی تو میرے بزرگ، آپ اپنے بیٹے کے قاتل کی کیا سزا تجویز کرتے ہیں؟ بادشاہ نے بزرگ سے پوچھا تو ماحول میں پہلے تو سکون طاری تھا، مگر اب تو جیسے سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ لوگوں کی سانسیں تھم گئیں اور لوگ اپنی آتی جاتی سانسوں کی بخوبی آواز سن رہے تھے۔ شہزادہ شہروز سب کے سامنے شرمندہ سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ اسی عرصے میں اس بوڑھے کی آواز گونجی، بادشاہ سلامت، کیا آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ اے ایمان والو، تم پر مقرر کیا گیا ہے قصاص، قتل کے بدلے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں ضرور پڑھی ہے۔ تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں۔ بوڑھے شخص نے اپنا اختیار بادشاہ کو سونپ دیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، شہزادہ شہروز آس بھری نگاہ سے اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے، لیکن بادشاہ نے توجہ نہیں دی کیونکہ وہ ان کی اولاد تھی اور وہ حکم خداوندی پر اپنی اولاد کو کیسے ترجیح دیتے۔ کہنے لگے، جی تو حاضرین، فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو سزائے موت کا فیصلہ سناتا ہوں، کیونکہ قتل کے بدلے قتل۔ نہیں نہیں نہیں، مجموعے سے کئی آوازیں ابھریں۔ بادشاہ نے قدر حیرت سے ان سب کی طرف دیکھا۔ بادشاہ سلامت، آپ کا ایک ہی تو بیٹا ہے، آپ اسے اس طرح فیصلہ مت سنائیں۔ بادشاہ کی اطمینان بھری آواز آئی، نہیں، میں اپنے بیٹے کی خاطر انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آج میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تو کل قیامت کے دن اس نوجوان کا خون میرے سر پر ہوگا۔ کیا اس وقت مجھے اللہ کے عتاب سے کوئی بچا لے گا؟ سب کے سر جھک گئے۔ بوڑھا آگے بڑھا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے اس کو معاف کیا، خدا را آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ بادشاہ نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جی بادشاہ سلامت، مت دیجیے اس کو سزا، معاف کر دیجیے اس کو۔ بادشاہ گویا ہوئے، کہنے لگے، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس بوڑھے نے پوچھا، وہ کیا بادشاہ سلامت؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا بیٹا آج سے تمہارا بیٹا بن کر رہے گا اور تمہاری خدمت کرے گا۔ میں بھول جاؤں گا کہ یہ میرا کوئی بیٹا تھا۔ بادشاہ کا انصاف ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے انصاف کی خاطر اپنا اکلوتا لخت جگر بھی قربان کر دیا۔ مگر کیوں قربان کیا؟ کیا آپ نے یہ پوری کہانی سن کر سوچا؟ اس لیے کہ انصاف سے قومیں متحدہ رہتی ہیں۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور گناہوں میں کمی آتی ہے۔ لیکن آج ہم نے سوچا کہ ہم پر کیوں مصائب آ رہے ہیں، کیوں مشکلات سر پر کھڑی ہیں، ہم پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں، سیلاب، زلزلوں، قحط سالی، بھوک، بے روزگاری، مہنگائی کی صورت میں۔ ان سب کو ختم صرف اور صرف انصاف ہی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اگر آپ سوچیں تو، ورنہ یہی حالات رہیں گے جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے ساتھ انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔